الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آلہ وأصحابہ بدور الإيمان اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا کریم شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے۔ یہ ذکر جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے لیکن اس کے لیے اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، محفل لگانے کی کیا ضرورت ہے، گھر اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھیں ذکر ہو جائے گا، تو محفل کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں اور بہت سارے جوابات ہیں، لیکن ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج اس محفل میں علماء تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا طلعت محمود صاحب قاسمی تشریف لائے، بہت سارے بزرگ علماء میرے دائیں بائیں جلوہ افروز ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، حضور کے عاشق اکٹھے ہوئے۔ اگر آنے والوں میں کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدہ ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی۔ آج اس محفل میں اگر کسی جنتی کے ساتھ ملاقات ہو گئی
تو یہ ملاقات قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ آج اگر اس محفل میں کسی جنتی کے ساتھ آشنائی ہو گئی تو یہ آشنائی قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اس لیے ہم مل کے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک کیمرہ یہ لگا ہوا ہے، لائیو محفل چلے تو کئی شہروں میں لوگ اس محفل کو دیکھ سکتے ہیں، پر ایک کیمرہ وہ بھی لگا ہوا ہے جو آپ کو مدینہ منورہ میں دکھا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے تو سرائے عالمگیر کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ۔ آج کی یہ محفل حاجی فدا صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پر اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جن مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش اور مغفرت کاملہ فرمائے۔ مجھے جو موضوع ابھی دیا گیا ہے وہ ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی مشہور سورہ مبارکہ کے ایک آیت مبارکہ کے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کا نبی زیادہ قریب ہے مومنوں کے بنسبت ان کی جانوں کے۔ یہ ایک معنی ہے اس آیت کا۔ النبی اللہ کا یہ نبی اولا زیادہ قریب ہے۔ اولا کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ صرف قریب نہیں بلکہ زیادہ قریب۔ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ کن کے زیادہ قریب ہے؟ بالمومنین، مومنوں کے۔ کس سے زیادہ قریب ہے؟ من انفسہم، ان کی اپنی جانوں کی نسبت۔ سب سے پہلا لفظ النبیو، یہ عام نبی کی بات نہیں ہو رہی، لفظ نبی پہ الف لام آ گیا ہے۔ النبیو اللہ کا یہ خاص نبی، اللہ کا یہ النبیوں کا ترجمہ کروں تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ و اعلیٰ النبیو۔ یہ عام نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ تاجدار ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ النبیو یہ عام نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے۔ النبیو، نبی تو اور بھی بڑے ہیں، کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ جب آ گیا نا الف لام تو اس کا مطلب ہے یہ کسی عام نبی اور نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ کے آخری نبی کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی بلکہ دین سمجھانے کے لیے شاعری کی ہے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔
اللہ نے فرمایا یہ جو رسولوں کی جماعت ہے اس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ہے جس کے درجے نبیوں پر بلند فرمائے ہیں. تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے. رفع بعضهم درجات سے جب حضور مراد لیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے باقی رسول مقتدی ہیں، حضور رسولوں کے بھی امام ہیں. رسولوں سے افضل حضور کا مقام ہے. اللہ نے حضور کو کن سے افضل بنایا ہے؟ رسولوں سے. تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لیں پھر امام کی شان سمجھ آ جائے گی. پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت ابراہیم، یہ جو مقتدی نبی ہیں ان کی شانیں سمجھ لو. جب ان کی شانوں کا پتہ چل گیا تو پھر خود بخود حضور کی شانیں واضح ہو جائیں گی کہ جن کے مقتدی اتنی شان والے ہیں امام کی شان کتنی عرفہ والا ہوگی. المستدرک میں یہ روایت ہے اور حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ حدیث پاک ہے. ایک جنگ میں حضرت جابر کی تلوار ٹوٹ گئی. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں پر تلوار ٹوٹ گئی ہے. اگر مجھے تلوار مل جائے تو میں میدان میں جا کے لڑ سکتا ہوں. میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی. صحابی کیا مانگنے آئے ہیں؟ میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، حضور نے درخت سے شاخ توڑی. صحابی کہتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی ہے. اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیا، بعض سوچ میں پڑ گئے جنس بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی. اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلے مقتدیوں کی شان سمجھو پھر امام الانبیاء کی شان سمجھ آئے گی. یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے. فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں. نبی کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے، عصائے موسیٰ، لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے. جب لکڑی کا عصا دوڑتا ہوا سانپ بن گیا جنس بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا ہے. وہ موسیٰ جو معراج کی رات حضور کے راستے میں منتظر دیدار بن کے کھڑے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہے؟ لم یاتی نذیرو کفی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا. اور تاجدار گولڑا نے اسی کا ترجمہ کیا، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی ایتھے. حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت. ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں نا، آئینہ، اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، سالم الاعضاء بنایا ہے، لیکن آئینہ دیکھتے ہوئے کبھی خیال آ ہی جاتا ہے کہ میرا رنگ اگر خوب چٹا ہوتا نا تو میں بڑا سونا لگتا، یا میری آنکھیں اگر فلاں کی طرح خوبصورت ہوتی نا تو میں بڑا سونا لگتا. کبھی اپنے وجود کے اعضاء دیکھ کر خیال آ ہی جاتا ہے اگر اس طرح یہ فلاں عضو ہوتا، انگلیاں اس طرح ہوتی تو میرے ہاتھ بڑے خوبصورت لگتے. وہ وجود پاک جن کا دیدار کریں تو یہ خیال آ ہی نہیں سکتا. جہاں ہر عضو پرفیکشن کے اعلیٰ مقام پر ہے، جہاں ہر عضو اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کا تصور ہی نہیں آ سکتا. مجھے بتائیں وہ کون سا وجود ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ
وہ وجود پاک جن کا ہر عضو حسن کے اعلی مقام پر ہے، جن سے زیادہ حسن کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، جو بھی حضور کی تعریف کے لیے کھڑا ہوگا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور جیسا ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور جیسا ہے، میری آنکھ نے حضور جیسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ النبی، اب تک میں نے صرف اس کی تشریح میں چند ایک جملے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ النبی، اللہ کا یہ خاص نبی، یہ عام نبی کی بات، یہ تاجدار ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا اولا، اس کے دو معنی مختلف مفسرین نے کی ہیں۔ ایک معنی میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ زیادہ قریب ہے، بالمومنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی جانوں کی نسبت، یہ ایک تفسیر ہے۔ سورج زمین سے اربوں میل دور، لیکن جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ دھوپ جسم کو متاثر کرتی ہے یا نہیں؟ جس طرح وجود تو اس کا دور ہے لیکن اس کا فیض ہمارے قریب ہے، اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ اولا کا ایک معنی یہ ہے کہ حضور تشریف فرما تو گنبد خضرا میں ہے، پر آپ کے وجود پاک، آپ کی نگاہ پاک اور آپ کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں تو عالمین آپ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اولا زیادہ قریب ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا تھا نا کس طرح زیادہ قریب ہیں؟ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جیسے سورج دور ہو کے بھی قریب ہے، اس طرح حضور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کے بھی ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ النبی، اللہ کا یہ خاص نبی، اولا زیادہ پیارا ہے۔ اولا کا دوسرا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ولی، یہ پہلی ڈگری ہے۔ ولی، ولی کہتے ہیں دوست کو، پیارے کو ولی کہتے ہیں، لیکن جو ولی سے زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، دوسری ڈگری، وہ ہے مولا، اور جو مولا سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ ہے اولا۔ یہ تین ڈگری ہیں، تین درجے ہیں، ولی، مولا، اولا۔ ولی بھی پیارا ہوتا ہے، دوست کو ولی کہتے ہیں، لیکن جو مولا ہوتا ہے وہ ولی کی نسبت زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور جو اولا ہوتا ہے وہ مولا کی نسبت بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اولا اس کے لیے بولا جاتا ہے جو سب سے پیارا ہوتا ہے، اس میں تفضیل ہے، سب سے پیارا۔ اللہ کا یہ نبی زیادہ پیارا ہے۔ اولا کا معنی کیا ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں جی، زیادہ پیارا ہے۔ کن کو زیادہ پیارا ہے؟ ہر ایک کو نہیں، بالمومنین، مومنوں کو زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کا یہ نبی کن کو زیادہ پیارا ہے؟ مومنوں کو۔ کس چیز سے زیادہ پیارا ہے؟ من انفسہم، اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے۔
تو دوسری تفسیر یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا یہ خاص الخاص نبی زیادہ پیارا ہے مومنوں کو اپنی جانوں کی نسبت، مومنوں کو اپنی جانوں سے بڑھ کے اللہ کے اس نبی کے ساتھ پیار ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے، دولت سے پیار ہوتا ہے، دولت سے زیادہ اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ انسان اپنی دولت اولاد پر خرچ دیتا ہے، اولاد سے زیادہ اپنی جان سے پیار ہوتا ہے۔ کئی لوگ اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اپنا آپ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کمال ایمان یہ ہے کہ مومن اپنی جان سے بھی بڑھ کے اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ مومنوں کو جان سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کو اللہ نے بنایا ہی محبوب ہے، وہ ساری صفتیں رکھی ہیں جن کی طرف دل کھنچتا ہے، جو محبت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کے وجود میں رکھی ہیں۔ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں دل ہے، اور دل کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ نفرت اور محبت کا جو مبدا ہے، جہاں سے انسانی وجود میں اس جذبے کا اظہار ہوتا ہے، وہ دل ہے۔ تو میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے دل ہیں، اور ہر دل کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی شہرت سے، کوئی اولاد سے، کوئی جائیداد سے، زمین سے۔ محبت ہم سارے ہی کرتے ہیں کیونکہ دل ہے سینے میں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور حضور کی محبت ایسی ہے جو برباد کو بھی آباد کر دیتی ہیں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں وہ انسان کو رسوا کر دیتی ہیں، ذلیل کر دیتی ہیں، اور حضور کی محبت ایسی ہے جو سر پہ عزت کا تاج سجا دیتی ہے۔ کوئی نہ جانتا علم الدین کون تھا اگر غازی علم الدین حضور سے محبت نہ کرتے۔ کوئی نہ جانتا شیخ سعدی کون تھے اگر شیخ سعدی یہ نہ لکھتے بلغ العلا کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی نہ جانتا شیخ شرف الدین بصیری کون تھے اگر وہ یہ نہ لکھتے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ تو حضور کی جو محبت ہے یہ عزت نواز محبت ہے۔ حضور کی جو محبت ہے وہ آباد کرنے والی، راحت عطا کرنے والی، کامیابیوں کے دروازے کھلوا دینے والی محبت ہے۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں وہ دل میں آئیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے، اور حضور کی محبت دل میں آئے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ حضور کا پیار کتنا ہے۔ جتنا آپ کے دل میں حضور کا پیار ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ اگر نفس محبت ہے تو پھر نفس ایمان ہے، اور اگر کمال محبت ہے تو پھر کمال ایمان ہے۔ ہر ایک برابر کی محبت نہیں کرتا حضور سے، محبت میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنے انداز میں محبت کرتا ہے، ہر کسی کی محبت کا وکھرا وکھرا انداز ہے۔
جب میں حضور کا نام لیتا ہوں تو آپ کے دل میں کھچ پڑتی ہے، یہ ایمان ہے۔ جب حضور کا ذکر سنتے ہیں، دل مدینہ منورہ کی طرف، حضور کے روضہ پاک کی طرف کوئی کشش، کوئی کھچ محسوس کرتا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اب جتنی کشش، جتنی تڑپ آپ اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں نا، اتنا ہی ایمان۔ اگر حضور کا ذکر پاک سن کے دل خوش ہوتا ہے لیکن حضور کے لیے کوئی قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے تو ابھی ایمان کامل نہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، حدیث متفق علیہ، بخاری و مسلم میں ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور ہر شے سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو کمال ایمان یہ ہے کہ ہر ایک سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اولاد سے محبت نہ کریں، اسلام تو اولاد سے محبت کا درس دیتا ہے، فضائل بیان کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار سے محبت نہ کریں، اسلام تو تجارت کے فضائل، مزدوری، ملازمت، کاروبار، رزق حلال کمانے کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو میں نے آپ کو سنائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آ جائے نا موازنہ، اولاد اور حضور کی محبت آپس میں ٹکرائیں تو اس وقت ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ کے رسول کو ترجیح دینی۔ یہ بھی حدیث متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا جس میں 3 چیزیں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول ہر شے سے زیادہ پیارے ہوں۔ صرف پیارے ہوں یا زیادہ پیارے ہوں؟ یہ احبا یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اولا وہ بھی اس میں تفضیل کا تھا، زیادہ پیارے ہوں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو، کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کماؤ۔ لیکن اسلام کہتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دنیاوی محبتیں ٹکرائیں وہاں ترجیح دو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دی، غالب رکھا، وہ کمال ایمان والا ہے۔ تو سب سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ شوال کے مہینے میں 70 صحابہ کرام نے احد کے میدان میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، کی محمد سے وفا۔ تو وفا کا یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور گزشتہ دنوں پاکستان میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی بھی کی گئی احد کے حوالے سے، تو اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 36، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافروں نے اپنا مال خرچ کیا اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے۔ مضارعہ کا صیغہ ہے، کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے۔ بدر کی جنگ کے بعد مشرکین مکہ نے فنڈ اکٹھا کیا، چندہ کیا، کس لیے؟ کہ ہم ایک لشکر تیار کریں گے ان پیسوں سے
اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اسلام کو مٹا دیں گے۔ اسی آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں ہے فَسَيُنْفِقُونَهَا، مضارعہ پہ سین آ جائے، مستقبل کا معنی کہ وہ آئندہ بھی اپنا مال اسلام کے خلاف خرچ کریں گے۔ اس دور میں بھی کافر اپنا مال خرچ کر رہے تھے اسلام کے خلاف، اور قرآن کہتے ہیں آئندہ ادوار میں بھی اسلام کو مٹانے کے لیے کافر اپنا مال خرچ کریں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کافر تو فنڈ اکٹھا کر کے اسلام پر حملہ کرتے تھے، ہمارا مال کن جگہوں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ کیا ہم بھی اسلام کے فروغ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں؟ جتنے پیسے ہم ماہانہ موبائل پر خرچ کرتے ہیں، کیا اتنے مسجد کو بھی دیتے ہیں؟ جتنا ہمارا ماہانہ خرچہ صرف سوشل میڈیا استعمال کرنے پہ ہوتا ہے یا موبائل کا جتنا خرچہ ہے، کیا ہم مسجد کی بھی خدمت کرتے ہیں؟ ہمارے پیسے آج شیطانی کاموں پہ خرچ ہو رہے ہیں، دین کے کاموں پہ نہیں لگ رہے۔ مشرکین نے 3000 کا لشکر تیار کیا، مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے نکلے، اور اس میں 2000 بندے انہوں نے کرائے پر پیسے دے کے خریدے تھے۔ 2000 سپاہی فوجی مختلف لڑاکا قبائل جو تھے وہ انہوں نے خریدے۔ 3000 کا لشکر لے کے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ پتہ ہے صحابہ کتنے تھے مدینہ شریف میں؟ 700 افراد سے لڑنے کے لیے کتنے آ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم نے صحابہ سے مشاورت کی، فیصلہ ہوا مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ہم انہیں روکیں گے۔ جمعہ کی نماز اس سال 14 شوال تھی، جمعے کا دن، یہ تاریخ 14 شوال جمعے والے دن تھے۔ آپ نے جمعہ پڑھایا مسجد نبوی میں، حجرے میں تشریف لے گئے، جنگی لباس پہنا، عصر کے وقت حضور نکلے اہل مدینہ اپنے صحابہ کو لے کر احد کی طرف۔ رات حضور نے راستے میں بسر کی، فجر کی نماز آپ نے احد کے میدان میں پڑھی۔ ادھر 3000 کافر پہنچ چکے تھے، ادھر 700 صحابہ لے کر حضور پہنچ گئے۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، یہ 3000 کافر کن سے لڑنے آئے ہیں؟ 700 صحابہ کا لفظ بول دیں، 700۔ اچھا، صحابہ کے ساتھ کن کی دشمنی تھی؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ کن کی دشمنی تھی؟ کون آئے تھے صحابہ سے لڑنے؟ جدھر کافر تھے ادھر صحابی کوئی نہیں، جدھر صحابی ہیں ادھر کافر۔ اس دور کے کافر آئے ہیں صحابہ سے لڑنے۔ اے صحابہ، کیوں یہ تمہیں قتل کرنے آئے ہیں؟ کیوں تمہارے خلاف تلواریں لے کے آئے ہیں؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں بس ایک ہمارا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا۔ آپ سمجھدار لوگ، بصیرت والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں اگر یہ صحابہ حضور کو چھوڑ دیتے تو کافر ان سے لڑتے؟ کافر اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ یہ حضور سے وفا کر رہے ہیں۔ کاش آپ سمجھ جائیں میں کیا بیان کر رہا۔ صحابہ کے دشمن کافر تھے جو صحابہ سے لڑنے آئے، اور کیوں صحابہ سے دشمنی کرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ حضور سے وفا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، مولا علی اور صحابہ ان کی ایک جماعت ہے۔ جدھر مولا علی ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر صحابہ ہیں ادھر مولا علی ہیں۔ مولا علی اور صحابہ دونوں مل کے دفاع ناموس رسالت کر رہے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کی ایک جماعت ہے، دو جماعتیں۔ آج اس دور کا فتنہ اہل بیت اور صحابہ، اور ان کو دو جماعتیں بنا کے پھر ماننے والے الگ الگ ہو گئے۔ ہمارے مسلک کا تعارف کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کا اہل سنت و
پتہ ہے نا اپنا نام؟ اہل سنت و جماعت یا جماعتیں؟ جماعت. اس جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ سنت سے مراد حضور کا طریقہ، اور جماعت سے مراد حضور کی تیار کردہ جماعت. یہ ہمارا مسلک ہے. وہ جماعت جو اللہ کے رسول نے تیار کی، اور اللہ کے رسول نے ایک جماعت تیار کی تھی یا دو جماعتیں؟ اپنا جو نام ہے نا اہل سنت و جماعت، بس اس کا معنی ہی سمجھ لیں، سارا غبار چھٹ جائے گا. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارے ہاتھوں میں حضور کا طریقہ ہے، عمل ہے، سنت ہے، اور وہ سنت جو حضور کی تیار کردہ جماعت نے امت تک پہنچائی ہے. جب ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، تو جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو حضور نے تیار فرمائی تھی. اور اللہ کے نبی نے کتنی جماعتیں تیار کی ہیں، کتنی امتیں تیار کی ہیں؟ حضور نے ایک جماعت تیار کی ہے. اس ایک جماعت میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں. یہ آج کے دور کا فتنہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ گروہ بنا کے ہم پیش کر رہے ہیں. حضور نے ایک جماعت تیار کی، صحابہ اور اہل بیت کی ایک جماعت ہے. بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، خیبر، حنین، فتح مکہ، حضور کی ساری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. جدھر مولا علی ہیں ادھر صحابہ ہیں، جدھر صحابہ ہیں ادھر مولا علی ہیں. مولا علی اور صحابہ کی الگ الگ جماعتیں نہیں. آپ کی جان چھوٹ جائے گی بہت ساری پریشانیوں سے اگر عقیدے کو سمجھ لیں گے. آج بھی اگر سچا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے، تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں. میدان احد میں حضور نے خطبہ دیا. اس خطبے میں طویل خطبہ ہے، میں صرف پہلی 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ نہ دیکھیں ڈاکیا کون ہے، یہ دیکھیں چٹھی کس کی پڑھ کے سنا رہا ہے. میری حیثیت ڈاکیے کی ہے، اور آج سرائے عالمگیر کی اس مسجد میں وہ خطبہ آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے احد کے میدان میں جنگ سے پہلے فجر کی نماز کے بعد دی ہے. اس میں سے بھی پہلے 3 نکات، ورنہ خطبہ طویل ہے. پہلی بات حمد و ثنا کے بعد حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ آپس میں متحد رہنا. جب آپس کا اتحاد ختم ہو جائے طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو حضور نے احد میں پہلا حکم کیا دیا ہے؟ اتحاد. دوسرا حکم جدد فی صدری ان الحرام بین وان الحلال بین کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میرے سینے میں یہ بات ڈالی گئی ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. جو حلال چیز کو اختیار کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو حرام کو اختیار کرے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے. محفل میں بیٹھنے والوں، اللہ کی مدد چاہیے تو کبھی حرام کی طرف قدم نہ اٹھانا. یہ احد کے خطبے کا دوسرا حکم ہے جو حضور نے دیا. جنگ میں ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کی مدد ملے. پہلا درس حضور نے دیا جو اکٹھے ہو کے دین پھیلائیں، متحد ہو کے دین کا کام کریں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی حلال پر اکتفا کرنا، حرام نہ اختیار کرنا. جو یہ عمل کرے گا کہ صرف حلال کو اختیار کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تیسرا حکم جو احد میں حضور نے دیا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات او کما قال. فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اچھا، یہ فضائل درود مسجد نبوی میں بیان ہو رہے ہیں یا میدان جنگ میں؟ میدان جنگ میں فضائل درود. اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن حالت جنگ میں بھی نبی پہ درود نہیں چھوڑتا. وہ کیسے وفادار غلام تھے جو جنگ میں بھی نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیسے عاشق ہیں حالت امن میں بھی درود کو بھول جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تفسیر مظہری میں ہے ہر مومن کے پاس 2 فرشتے انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں درود کا.
ان فرشتوں کی اور کوئی ڈیوٹی نہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 11، سورت نمبر 13 آیت نمبر 11، لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ اس آیت میں مفسرین نے اور بالخصوص صاحب تفسیر مزری نے نقل کیا ہے، دو فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت انسان کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ درود لے کے مدینہ شریف جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ حالت جنگ میں حضور نے فضائل درود کیوں بیان فرمائے؟ اللہ کی مدد چاہیے، میرے اوپر درود پڑھو۔ اب مجھے بتائیں، سارا مضمون اس ایک نقطے میں ہے جو آج عنوان ہے، جو حضور پہ درود پڑھے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تو جو حضور پر اپنا آپ ہی لٹا دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ 3 درس میں نے آپ کے سامنے خطبہ احد سے بیان کیے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا، ادھر حضور حیدر کرار، طلحہ بن ابی طلحہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ نکلا، ادھر سے حضرت امیر حمزہ، عثمان بن طلحہ واصل جہنم۔ پھر ابو سعد بن ابی طلحہ تیسرا بھائی میدان میں آیا، ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ میدان میں نکلے، انہوں نے ابو سعد کو واصل جہنم کر دیا۔ 8 بڑے پہلوان کافروں کے مارے گئے۔ اب وہ جو 3000 افراد تھے انہوں نے مل کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، اور یہ 700 افراد اس طرح لڑے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی 300 افراد کے پیر اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، 70 صحابہ کی ڈیوٹی حضور نے لگائی تھی درے پر کہ ہر حال میں تم نے یہاں ڈیوٹی دینی ہے۔ جب مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے تو یہ جو درے پہ کھڑے تھے انہوں نے سوچا کہ اب جنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے، جنگ تو ہم جیت گئے، تو اب ہم درے سے اتریں اور بگانے میں دوسرے صحابہ کی مدد کریں، دشمنوں کو میدان سے بگائیں۔ چونکہ اب وہ لڑ نہیں رہے، اب تو بھاگ رہے ہیں، تو ہم درہ چھوڑ دیں، اب پہرے کا وقت نہیں۔ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ بعض صحابہ نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا پہرا دینے کا ثواب تو ہمیں مل گیا ہے، آج تلوار چلانے کا ثواب نہیں ملا، تو پہرے کا وقت ختم ہو گیا ہے، پہرا ہم نے دے لیا ہے، چلو اب تلوار چلانے کا ثواب بھی لے لیتے ہیں۔ وہ درے سے اتر آئے، 10-11 صحابہ کھڑے رہے، باقی سارے درے سے اتر آئے، درہ خالی ہو گیا۔ یہ ان کی اجتہادی خطا تھی کہ وہ درے سے اترے۔ خالد بن ولید اس وقت مشرکین کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، تو ایک دستہ لے کے وہ پشت کی طرف سے آئے اور پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے، آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر، درمیان میں مسلمان ہیں، دونوں طرف لڑنا پڑا، بھگدڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی۔ اس میں بھی مسلمان بڑی جرأت سے لڑے ہیں کہ کافروں کو جنگ جیتنے نہیں دی۔ مکے سے جب وہ کافر نکلے تھے نا، تو 3000 اونٹ اپنے ساتھ لے کے نکلے، یہ بہت بڑی تعداد تھی اونٹوں کی۔ انہوں نے کہا کچھ اونٹ سفر کے لیے، کچھ اونٹ ذبح کر کے گوشت کھانے کے لیے، اور کچھ اونٹ جب ہم جنگ جیتیں گے تو مدینہ شہر سے ہم سامان ان پہ لاد کے لائیں گے۔ وہ سامان جو لوٹنا ہے نا، اس کے لیے پہلے ہی وہ اونٹ لے کے آئے تھے کہ ان پہ سامان لاد کے واپس لائیں گے، لیکن وہ خالی اونٹ لے کے گئے ہیں، شہر مدینہ میں وہ داخل ہو سکے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکے۔ تو جنگ جیت تو نہیں سکے، لیکن مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے۔ 70 صحابہ
اس دوران شہید ہوئے. اور یہ جو وقت تھا کہ چاروں طرف سے کافر حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا ہے صلح حدیبیہ کے بعد، لیکن خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل میں جو اسلام کی پہلی ضرب لگی تھی نا میرے دل میں، وہ احد میں لگی تھی. جب میں نے دیکھا چاروں طرف سے کافروں کا ایک جتھا حضور کی طرف بڑھ رہا ہے اور حضور درمیان میں ہے، ارد گرد صحابہ لڑ رہے ہیں، کافر حضور کے قریب ہو رہے ہیں. خالد بن ولید کہتے ہیں کوئی اور ہوتا تو پریشان ہو جاتا، پر میں نے اس وقت حضور کے چہرے کو دیکھا تو مجھے اطمینان نظر آیا. اس وقت میرے دل میں چوٹ پڑی، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہے. کلمہ انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد پڑھا ہے، لیکن کہتے ہیں احد میں نے جب حضور کی طرف دیکھا، چاروں طرف دشمن حضور کے قریب بڑھ رہا ہے، خطرے کا وقت تھا، خطرے میں بھی حضور اطمینان سے کھڑے تھے. خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل پہ چوٹ پڑی. پھر میں نے دیکھا صحابہ اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، آگے بڑھ بڑھ کے جانیں دے رہے ہیں. میرے دل پہ ایک اور چوٹ پڑی، نبی بھی سچے ہیں، ان کے غلام بھی سچے. کلمہ صلح حدیبیہ کے بعد پڑھا، پر کہتے ہیں پہلی ضرب حضور کی سچائی کی احد میں ہی لگ گئی تھی. ابن قمیہ، یہ وفا کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. ابن قمیہ ایک کافر ہے، تلوار چلاتے ہوئے رسول اللہ کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اب حضور اس کی تلوار کی زد میں ہے. اس نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے تلوار اٹھائی، وار کرنے لگا اللہ کے رسول پر. اس وقت ایک صحابیہ ہیں ام عمارہ، وہ دوڑ کے آگے آ گئیں، اور جب اس کی تلوار کا وار آیا ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے اپنا کاندھ آگے کر دیا ہے. ابن قمیہ کا وار ام عمارہ کے کاندھے پہ لگا، گوشت کٹ کے گر گیا. ام عمارہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، انہوں نے جوابی وار کیا. وہ اتنے زور کا وار تھا کہ ابن قمیہ نہ صرف بھاگ گئے بلکہ میدان چھوڑ کے چلا گیا. یوں پچھلے قدم دوڑا پیچھے. میرے آقا کریم نے اس وقت فرمایا ام عمارہ تو ایک عورت ہے، پر آج اللہ نے تجھ سے کام مردوں والا لے لیا ہے. تلوار کاندھے پہ لگی تھی، وہ گر گئیں. ان کے بیٹے عبداللہ، یہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے، 4 بیٹے ان کے ساتھ تھے. یہ سب صحابی ہیں، خامند بھی صحابی، 4 بیٹے بھی صحابی، بیوی بھی صحابی. تو ام عمارہ نے اپنے کاندھے پہ وار سہا. جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں اس قوم کے مرد کتنے بہادر ہوں گے. ام عمارہ کا بیٹا آگے بڑھا، ماں گر گئی تھی، اب بیٹا حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو میرے آقا کریم نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا عبداللہ میری فکر نہ کرو، اپنی زخمی ماں کو اٹھاؤ اور جا کے مرہم پٹی کرو. عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضور کے حکم پہ اپنی والدہ کو اٹھایا اور وہاں سے الگ کر لیا. جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا کریم نے فرمایا ام عمارہ کا کیا حال ہے. پھر حضور خود تشریف لے گئے پتہ کرنے. ان کے زخم پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، اب وہ بہتر تھیں، یعنی ہوش میں تھی، بے ہوش نہیں تھیں. تو ام عمارہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیں. پھر حدیث پاک میں حضور ان کے گھر کھانے پہ تشریف لے گئے تھے، دعوت پہ. 4 بیٹے حضور کی خدمت کر رہے ہیں. کھانے سے حضور فارغ ہوئے تو ام عمارہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں جیسے دنیا میں ہمیں آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، جنت میں بھی اللہ ہمارے خاندان کو آپ کا قرب عطا فرمائے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. میرے آقا کریم نے دعا فرمائی اے اللہ ام عمارہ کے خاندان کو جنت میں میرا قرب عطا کر. دعا مکمل ہوئی. ام عمارہ زار و قطار رو رہی ہیں. بیٹے کہتے ہیں ماں جی رو کیوں رہی ہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے، اللہ کے رسول نے ہمارے خاندان کے لیے جنت مانگی ہے، یہ تو بڑی خوشی کا وقت ہے. ام عمارہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اب میں ساری زندگی کے دکھ
اس ایک دعا کے سہارے برداشت کر لوں گی۔ اب زندگی کا کوئی غم مجھے پریشان نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی دکھ آئے گا نا، میں یہ خوشی اپنے دل کو یاد کراؤں گی، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کی دعا مانگی ہے۔ تو صحابہ صحابیات ہر شے سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ اب بعض لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، اور بالخصوص پچھلے مہینے میں تو بہت زیادہ زور و شور رہا پاکستان میں صحابہ کی بے ادبی کا۔ وہ جنہوں نے درہ چھوڑا نیچے آئے، بعض نے کہا جی انہوں نے حضور کی نافرمانی کی، بعض نے کہا صحابہ معاذ اللہ بھاگ کے چلے گئے مدینہ شہر کی طرف، فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور اس طرح بے ادبی کے لفظ انہوں نے بولے۔ کسی نے ٹوکا یہ بے ادبی کے لفظ نہ بولو، اس نے آگے سے آیت پڑھی، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے کہا ہے وہ اس طرح پیٹھ دے کے گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، آیت پڑھ دی۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میرے استاد آ جائیں یا میرے والد صاحب آ جائیں تو وہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا پانی پلاؤ، پتر کہہ کے مجھے بلا سکتے ہیں، لیکن یہاں جواد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی مجھے کہہ سکتے ہیں پتر پانی پلاؤ؟ جی اللہ جیسے چاہے صحابہ کو بلائے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ جیسے چاہے بلا سکتا ہے انہیں، پر ہم اس انداز میں صحابہ کو مخاطب نہیں کر سکتے۔ آج تک ہمارے علماء نے حضور کی شان بیان کرتے ہوئے یہ نقطہ بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ کہہ سکتا ہے محبوب اعلان کریں میں تمہاری مثل بشر ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں حضور ہماری مثل بشر ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ کوئی کہنا اللہ نے قرآن میں کہہ جی صحابہ باغ، بھئی وہ اللہ ہے جو کہہ رہے، آپ اللہ، آپ نے ادب کرنا ہے۔ اچھا آپ کو ایک ہی آیت نظر آئی ہے؟ ذرا اور بھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بڑے سونے سونے ناموں سے صحابہ کو بلایا ہے۔ یہ جو صحابہ کے پہاڑ سے اترنے کا ذکر ہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ معاف کر دے، معافی سے پہلے بیان کرے کہ چونکہ انہوں نے وہ مقام چھوڑا، یہ ان کی خطا تھی، پر اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، تو اب کوئی صحابہ کا ذکر بے ادبی سے کر سکتا ہے؟ اگر وہ کرے گا تو وہ قرآن کے خلاف تقریر کر رہا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور بعض صحابہ جو احد سے گئے ہیں نا مدینہ منورہ کی طرف، وہ اس لیے کہ ازواج مطہرات مدینہ منورہ میں تھیں، شہر مدینہ کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ احد سے شہر کی طرف آئے ہیں، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضور سے وفا کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 156 سورہ آل عمران، جو مسئلہ سمجھایا گیا ہے وہ ہمیں بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ یہ غلطی ہم بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہنا انہوں نے درہ چھوڑا تو پھر یہ 70 شہید ہوئے، قرآن منع کرتا ہے اس طرح نہ کہنا۔ 70 صحابہ درے پہ تھے، انہوں نے درہ چھوڑا، ادھر جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں نہ وہ درہ چھوڑتے نہ یہ شہید ہوتے، یہ خیال آ جاتا ہے نا، تو قرآن پڑھے سورہ آل عمران آیت نمبر 156، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں والی بولی نہ بولنا۔ آیت نمبر 156 کا ترجمہ سنانے سے پہلے مثال دے رہا ہوں۔ ماں نے بیٹے سے کہا بازار جاؤ اور سودا لے کے آؤ، بیٹا ماں کے حکم پہ آ گیا بازار، لسٹ ہاتھ میں ہے سودا خریدنے کے لیے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، لاش گھر آئی، ماں نے بھیجا تھا جاؤ سودا لے کے آؤ، بیٹے کی لاش آ گئی،
اب وہ ماں روتی ہے اور کہتی ہے ہائے میں نے کیوں تجھے بھیجا سودا لینے، نہ میں بھیجتی نہ تو مرتا، نہ میں تجھے بازار بھیجتی نہ تو مرتا۔ شرن یہ کہنا جائز ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں ہے، اس طرح نہ کہنا۔ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اللہ کا فیصلہ ٹل نہیں سکتا۔ ماں نہ بھی بازار بھیجتی، وہ گھر بیٹھا رہتا، اس وقت اس نے مرنا ہی تھا۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ یہ نہ کہنا کہ اس نے بازار بھیجا تو ایکسیڈنٹ ہوا تو بچہ فوت ہو گیا، نہ، تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اور تقدیر کو ماننے کی وجہ سے ہی ہم مومن ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یہ تقدیر ضروریات دین میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، یہ نہ کہنا کہ وہ 70 صحابہ درے پہ ڈیوٹی دیتے رہتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ جو شہید ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے درہ چھوڑا، نانا، زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو 70 شہید ہوئے ہیں یہ تو خوش نصیب ہیں، حضور کے کھاتے چڑھ گئے ہیں۔ کھاتے چڑھنا سمجھنے ہیں نا بھئی، اے میرے کھاتے چ لکھ دیو۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو حضور کے کھاتے میں چڑھ گئے۔ جانا تو ہر کسی نے ہے دنیا سے، پر وہ کتنا خوش نصیب ہے جو حضور کا بن کے جا رہا ہے۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں مرنا تے اونج وی ہے، کیوں نہ شریکاں دے سرے چڑھ کے مرو۔ ہم کہتے ہیں مرنا تے اونج وی ہے، کیوں نہ حبیباں دے قدمی لگ کے مریے۔ مرنا تے اونج وی ہے، کیوں نہ حبیباں دے قدمی لگ کے مریے۔ وہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ نہ کہنا کہ انہوں نے درہ چھوڑا تو یہ شہید ہوئے، یہ تو تقدیر تھی۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ خوش نصیب ہیں جو شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ اور آگے آیت نمبر 159 پڑھیں، 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول ان صحابہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ کون سا معاملہ؟ اللہ معاف کرے، حضور نرمی کریں، تو پھر ہمیں ان صحابہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ فتنوں کا دور ہے، جس دور سے پہلے بزرگ پناہ مانگتے تھے نا کہ یا اللہ اس دور سے بچانا، ہم اس دور میں ہیں۔ جس دور سے پرانے بزرگ پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ اس دور سے ہمیں بچانا، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے گھر کے دروازے بند ہوں گے، بند دروازوں سے فتنے اندر داخل ہوں گے۔ پہلے علماء حیران ہوتے تھے بند دروازوں میں فتنے کیسے داخل ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دروازے بند ہیں، اندر موبائل چل رہے ہیں، فتنے داخل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بند دروازوں سے بھی فتنے اندر آ رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا ننگے پیر بکریاں چرانے والے دنیا کی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عربوں نے جو کچھ عرصہ پہلے بکریاں چراتے تھے اب دنیا کی اونچی عمارتیں بنائی ہیں۔ برج خلیفہ کنہوں نے بنائی ہے؟ عربوں نے بنائی ہے۔ جس دور سے پہلے بزرگ پناہ مانگتے تھے، فتنوں کے اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس دور میں اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، صحابہ کے 4 حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ صحابہ کے حقوق، اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، شاگردوں پر استادوں کا حق ہوتا ہے، مریدوں پر مرشدوں کا حق ہوتا ہے، تو اسی طرح امت پر صحابہ کے حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے صحابہ سے محبت کرنا، دوسرا حق ہے صحابہ کی تعظیم کرنا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بلال نے کہا، سلمان فارسی نے کہا۔ میں کہتا ہوں بلال تمہارے چھوٹے بھائی ہیں جو اس طرح کہہ رہے ہو بلال آکھیا؟ خبردار کوئی صحابہ کو عام لہجے میں نہ بلائے۔ صحابہ کو بلانا ہے تو کم از کم حضرت کا لفظ ضرور لگائیں۔ حضرت بلال،
ویسے جتنے سونے سونے لقب ہیں، سیدنا بلال، عاشقوں کے سلطان بلال، قافلہ عشق و مستی کے سردار بلال، پیکرے سوز و گداز بلال، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ سونے سونے القابات لے کے صحابہ کا نام لیں، چھوٹتے ہی شروع کرتے ہی ایسے ہی نہ کہ صحابی کا نام لیں۔ سعد بن وقاص نے کہا، معاویہ نے کہا نا نا نا، میں ایسے مشائخ کو جانتا ہوں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کا نام حضرت کے بغیر سیدھا نام لے گا ہماری بیعت ختم، وہ ہمارا مرید ہی نہیں جو حضرت معاویہ کا نام حضرت کے ساتھ نہ لے۔ میں ایسے مشائخ کو جانتا ہوں جنہوں نے ایسا ادب سکھایا تھا۔ یہ حضور کے صحابی ہیں، صحابی قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کی تعظیم ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ نے کتنے سونے سونے ناموں سے صحابہ کو بلایا ہے۔ سورہ انفال، اولئک ھم المؤمنون حقا، سورہ حجرات، اولئک ھم الراشدون، سورہ حجرات، اولئک ھم الصادقون، سورہ بینہ، اولئک ھم خیر البریہ، سورہ مومنون، اولئک ھم الوارثون، سورہ نور، اولئک ھم الفائزون۔ 6 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کہیں فرما رہا ہے صحابہ پکے مومن ہیں، کہیں فرما رہا ہے یہ رشد و ہدایت والے ہیں، کہیں فرما رہا ہے یہ سچے لوگ ہیں، کہیں فرما رہا ہے اولئک ھم خیر البریہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، اولئک ھم خیر البریہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں اس میں اہل بیت شامل ہے۔ یہ تشریح میں شروع میں کر چکا ہوں، اہل سنت و، یہ جو جماعت ہے نا اس میں اہل بیت صحابہ دونوں شامل ہیں۔ تو صحابہ کو کس طرح بلانا ہے؟ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بھی قرآن نے بتایا ہے کہ جو صحابہ کی عزت نہیں نہ کرتا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ منافقون میں یہ آیت ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت بتا رہی ہے صحابہ کی بے ادبی وہ کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ پنجابی ماحول ہے تو عارف کھڑی کی زبان میں نا آپ کو ترجمہ سنا تھا۔ شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے۔ شیش محل وہ گھر جس کی ہر دیوار شیشے سے ہی بنی ہوئی ہے، شیشہ ہی شیشہ لگا ہوا ہے۔ کتا اس شیش محل میں داخل ہو گیا، اب جدھر دیکھتا ہے ہر دیوار کے اندر کتا ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اتنے کتے آ گئے ہیں اس گھر میں۔ اسے کوئی اور کتا نظر آ رہا تھا یا اپنا آپ ہی نظر آ رہا تھا؟ کوئی اور کتا تھا یا اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہے؟ اپنا عکس ہی نظر آ رہا ہے۔ شیش محل وچ کتا وڑیا تے اس نو سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ صحابہ کی عزت کرتا ہے، جس کے دل میں کفر ہے وہ صحابہ کی عزت نہیں کرتا۔ اب ذرا یہاں بیٹھ کے ہم مدینہ منورہ حاضری لگوا لیں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ قرآن نے کہا صحابہ عزت والے ہیں، میں کہوں گا وَلِلْمُؤْمِنِينَ صحابہ، آپ نے کہنا عزت والے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ عزت والا، رسول عزت والے، رسول کے صحابہ۔ یا اللہ جو یہ لفظ بولے عزت والے اسے 2 جہانوں کی عزت عطا فرما۔ رسول اللہ کے صحابہ، یہ آپ قرآن کی تائید کر رہے ہیں کہ قرآن نے جو کہا سچ کہا، قرآن کو ماننے والے بیٹھے ہیں۔ شاید یہ بولنا قیامت کے دن کام آ جائے۔ حضور کے صحابہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم،
سیدنا عثمان غنی، حضور حیدر کرار، شیر خدا، حضرت امیر حمزہ، حضرت خالد بن ولید، حضور کے سارے صحابہ، قرآن نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. حضور کا جو بھی صحابی ہے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے. اب جو صحابہ کے حق میں بولے، حدیث پاک میں ہے جس نے دنیا میں اپنے مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کی، قیامت کے دن اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اگر ہم آج اپنے کسی مومن بھائی کی عزت کی حفاظت کریں نا، یہ فائدہ دے گی تو جو قیامت کے دن صحابہ کی عزتوں کا محافظ بن کے کھڑا، کہ دنیا میں یہ صحابہ کی عزت بیان کرتا تھا. حضور کا ہر صحابی، حضور کے تمام صحابہ، آپ سارے عزت والے ہیں جو ان کی عزت بیان کر رہے ہیں. حضور کے صحابہ کتنی عزت والے ہیں. دل سینے کے بائیں طرف ہوتا ہے. حضور کے روضہ پاک کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی قبر ہے. بعض دوست تو سمجھ گئے بات کدھر جا رہی ہے. صدیق اکبر آج بھی حضور کے دل کے قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بالکل قریب. ہم بلا فصل خلیفہ انہیں مانتے ہیں جو آج بھی بلا فصل حضور کے ساتھ ہے. صدیق اکبر حضور کے دل کے، فاروق اعظم دل کے. صحابہ کی محبت اسے ملے گی جسے حضور کے دل سے فیض مل رہا ہے، کیونکہ حضور کے دل میں صحابہ کی محبت ہے. اب اسے صحابہ کی محبت ملے گی جسے حضور کے دل سے فیض مل رہا ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں اور دلائل آپ کے سامنے دیتا عزت و ناموس صحابہ کے حوالے سے. صدیق اکبر نے وفا کی ہے تو آج اللہ نے مقام کون سا عطا کیا ہے. فاروق اعظم نے وفا کی ہے تو آج اللہ نے مقام کون سا عطا کیا ہے. وہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں نا، وہاں تبرے کوئی نہیں پہنچتے، وہاں صبح شام لاکھوں فرشتے آ کے سلامی پیش کرتے ہیں. بحثیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مدینہ شریف حاضری دیں، حضور کی بارگاہ میں سلام کر کے آگے قدم اٹھائیں تو کس کو سلام کرتے ہیں؟ تو نبیوں کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. اگر کوئی رشتہ داری کو، خونی رشتے کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ادب کرتا ہے، تو جس نے حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کی ہے نا گزشتہ دنوں، وہ کہتے ہیں جی ہم حضور کی رشتہ داریوں کا بڑا ادب کرتے ہیں. تو پتہ ہے حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ کیسی رشتہ داری رکھتے ہیں؟ حضور کی سگی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں. حضور کی سگی پھوپھی جو حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے. ہمارے آقا کریم کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت. ان کی سگی بہن ہے، جڑواں حمل میں پیدا ہوئی ہیں. جڑواں بہن ہے حضرت عبداللہ کی ام حکیم بیدا. یہ نانی ہے حضرت عثمان غنی کی، یہ پھوپھی ہیں رسول اللہ کی. ان کی جو بیٹی رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن، اس کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی. تو اس رشتے میں یہ حضور کے بانجے ہیں، حضور ان کے ماموں ہیں. دوسرا رشتہ یہ حضور کے داماد ہیں. رسول اللہ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں ہیں. تو پھر یہ حضرت ختیجہ کے کیا لگے جی؟ حضرت عثمان غنی سیدہ ختیجہ الکبریٰ کے کیا لگے؟ داماد. مولا علی کے کیا لگے؟ ہم زلف. مولا علی کے کیا لگتے ہیں؟ ہم زلف. مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سالی ہیں حضرت عثمان غنی کی. یہ سالی ہیں حضرت عثمان. ان کی 2 سگی بہنیں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. تو حضرت امام حسن کے پھر کیا لگے؟ حضرت عثمان کیا لگے؟ حضرت حسن کے خالو. بعض دوست بڑے غور سے سن رہے ہیں. خالو
حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے خالو ہیں حضرت عثمان غنی، حسنین کے خالو ہیں، سیدہ کے بہنوئی ہیں، مولا علی کے ہم زلف ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، رسول اللہ کے بانجے ہیں۔ کتنے قریبی رشتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اب بھی کوئی حضرت عثمان غنی کی بے ادبی کرے تو وہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں؟ ویسے حضرت عثمان غنی کے فضائل ان نسبتوں کے ساتھ ساتھ اور بڑے فضائل ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے۔ آج چونکہ وہ موضوع نہیں اس لیے اس طرف نہیں جا رہا، آج تو میں اتنا ہی عرض کر رہا ہوں۔ احد میں 70 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے جواب میں دے رہا تھا، وہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 70 جنت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ وصال کے بعد جو بخشی ہوئی روحیں ہیں نا، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، جیسے دنیا میں ملاقات ہوتی ہے، محفلیں ہوتی ہیں، برزخ میں بھی محفلیں ہوتی ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، برزخ میں بھی محفلیں ہوتی ہیں۔ شہدائے احد کے بارے میں حضور نے فرمایا احد کے سارے شہید جنت میں اکٹھے ہوئے، اللہ نے ان کو عزت کے لباس پہنائے، شانیں بخشیں۔ ان 70 شہیدوں نے دعا مانگی، یا اللہ جو ہماری شہادت پہ صبر کر رہے ہیں ہمارے ان وارثوں کو بھی بخش دے۔ پھر حضور نے فرمایا اے ان شہیدوں کے وارثوں، اللہ نے شہیدوں کی دعا قبول کر لی ہے، جو ان کی شہادت پہ صبر کر رہے ہیں اللہ نے انہیں بھی بخشش عطا فرما کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم، جو حضور سے وفا کرے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شہیدوں کی دعا کی برکت سے ان کے وارثوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، انہیں بخشا جا رہا ہے، انہیں قرب الہی مل رہا ہے جو ان کی شہادت پہ صبر کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم نے یہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کی روایت ہے کہ جو بھی شہدائے احد کی بارگاہ میں سلام پیش کرے قیامت تک یہ شہداء اسے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ یہ روایت تو وہاں احد کے میدان میں حاضر ہو کے سلام پڑھنے کے بارے میں ہے، لیکن اس وقت تو ہم وہاں نہیں حاضر ہو سکتے، پر یہاں سے سلام بھیج سکتے ہیں۔ جا نثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ آپ کا سلام کہیں پہنچ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ سلام یہاں سے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں شہدائے احد کے مشن سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے حضور سے وفا کرتے ہوئے جان دی تو ان کا مشن کیا تھا؟ اسلام کا دفاع کرنا، ناموس رسالت کا دفاع کرنا۔ ہم اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد عمارت کا نام نہیں، مسجد نظریے کا نام ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، دنیا فانی ہے، اصل آخرت ہے۔ اس نظریے کا نام مسجد ہے کہ مسجد اس نظریے کا تحفظ کرتی ہے۔ آج ہم نے صحابہ کی چند وفاؤں کا ذکر کیا تو ہم اس محفل میں ارادہ کرتے ہیں فتنوں کے اس دور میں آخری سانس تک ہم بھی اسلام کے ساتھ وفا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پر کے،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜਰ ਜਰ ਕੇ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਘੜੇ, ਭਰਿਆ ਉਸੀ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ, ਭਰਿਆ ਉਸੀ ਦਾ ਜਾਣੀਏ ਜਿਸ ਦਾ توڑ چڑھے۔ اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے، زندگی اپنی اور اپنے محبوب کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آسیو دامن مصطفیٰ سیو تھام لو، دامن مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ سیو تھام لو، دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت دست بستہ ہے کھڑے، آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان، درود و سلام جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہدائے اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ، بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے لوگ اس وقت دعا میں شامل ہیں، تمام حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی بالخصوص ان ختمات شریفہ اور ان اعمال حسنہ کا ثواب حاجی فدا حسین صاحب مرحوم و مغفور کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاجی فدا حسین صاحب مرحوم کو بخشش عطا فرما، مغفرت کاملہ عطا فرما، درجات کو بلندیاں عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور راحتیں عطا فرما۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات۔ الہی اس محفل پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں جوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچا لے، اے بچانے والے ہمیں بچا لے، بد عقیدگی سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، بد اخلاقی سے بچا لے، بد زبانی سے بچا لے۔ الہی ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچا لے، ہمیں بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی جن مریضوں کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، تیرے علم قطعی میں پہلے سے ان کے نام موجود ہیں، الہی ان مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہم سب ہاتھ پھیلا کر، بیکاری بن کر، سوالی بن کر تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اے کریم ان سوالیوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کوئی ایک شخص بھی اس محفل سے خالی واپس نہ جائے۔ جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں تمام حاضرین کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ الہی تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اہل فلسطین کو ظلم سے نجات عطا فرما، نہتے فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما، عالم اسلام کو بیداری عطا فرما، احساس ذمہ داری عطا فرما، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جن دوستوں نے محفل کا انتظام کیا، جس نیت سے انہوں نے محفل سجائی ہے، منتظمین کو اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا